السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ایسے صحابی رسول ہیں جو قیامت تک آنے والے فتنوں کے متعلق بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیشہ قیامت تک آنے والے فتنوں کے متعلق، شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ میں ان فتنوں کو اچھی طرح جان سکوں اور ان کے متعلق تیاری کر سکوں اور آنے والے وقت میں ان فتنوں سے محفوظ رہ سکوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے جہالت اور شر میں مبتلا تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کا رستہ دکھایا تو ہم نے خیر کو قبول کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس خیر کے بعد دوبارہ پھر شر وجود میں آئے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ جی ہاں، بالکل، اس خیر کے بعد دوبارہ پھر شر وجود میں آئے گا۔ تو میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اس شر کے بعد دوبارہ پھر خیر آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اس شر کے بعد دوبارہ پھر خیر وجود میں آئے گا، البتہ اس خیر کے ساتھ دخن بھی ہوگا۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دخن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسے لوگ جو غیروں کا راستہ اختیار کریں گے اور غلط راستہ پر چلیں گے، جن کے بعض اعمال تو جانے پہچانے اور بعض اعمال اجنبی ہوں گے۔ میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر وجود میں آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، ایسے دائی پیدا ہوں گے جو دوزخ کی دعوت دیں گے، جو شخص ان کی دعوت پر لبیک کہے گا یہ اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی کوئی نشانی، اس کی کوئی حالت و کیفیت بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دکھنے میں ہماری طرح ہی نظر آئیں گے اور ان کی شکل و صورت بھی ہماری طرح ہی ہوگی اور یہ باتیں بھی ہماری طرح ہی کریں گے۔ ناظرین، اس روایت میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا پیغام، بہت ہی بڑا میسج چھپا ہوا ہے، اور ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے پہلے ہی گائیڈ کر دیا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں شر دوبارہ پھر وجود میں آئے گا، اس شر کے بعد دوبارہ پھر خیر وجود میں آئے گا۔ جب وہ خیر آئے گا تو اس کے ساتھ دخن بھی ہوگا، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو ایک ایسے غلط رستے پہ چلیں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ اس غلط رستے کے اوپر چلا دیں گے۔ یہ رستہ وہ رستہ ہوگا جو ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی، ان حالات کی نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ وہ دکھنے میں تو ہم جیسے ہی ہوں گے اور ہم جیسی باتیں کریں گے، لیکن وہ ایسے دائی ہوں گے جو ایسی دعوت دیں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت اس وقت تک تباہ و برباد نہیں ہو سکتی جب تک ان کے اندر تمایل اور معائمہ پیدا نہیں ہو جاتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، یہ تمایز کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمایز سے مراد ہے تعصب۔ لوگ میرے آنے کے بعد تعصب کو دین اسلام کا حصہ بنا لیں گے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تمایل کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمایل سے مراد یہ ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس اس کو ایذا رسانی پہنچانے کی غرض سے آئے گی، اور ایک جماعت دوسری جماعت کی بے عزتی کرنا، اس کی انسلٹ کرنا جائز سمجھے گی۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ معائمہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر ایک دوسرے کی طرف چلیں گے اور وہ جنگ میں باہم گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تو اپنی انگلیوں کو آپس میں اس طرح ملا لیا اور مزید فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے حکمران برے ہوں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی اپنے باپ اور اپنے بھائی سے جدا ہو جائے گا، اور اس آدمی کو بلا اور آزمائش کی وجہ سے، بلا اور آزمائش کے حوالے کی وجہ سے اس طرح آر دلائی جائے گی جس طرح کسی زانیہ عورت کو اس کو زنا کرنے کی وجہ سے آر دلائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی جعفر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے بھی اس امت کے اندر شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ اس امت کے آخری طبقہ کو آزمائش، شدت اور فتنوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ ان فتنوں کا، ان آزمائشوں کا کون سامنا کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں کو ایسا ایمان اور صبر دوں گا جس کی وجہ سے یہ ان فتنوں کو برداشت کر سکیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ تمام باتیں تمہارے سامنے بیان کر دوں جو میری معلومات میں ہیں تو تم لوگ راتوں کو سونا چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ اگر ان فتنوں کا ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے تو ہم راتوں کو سونا چھوڑ دیں، ہم لوگ پہاڑوں کے اندر چلے جائیں، جنگلوں کے اندر چلے جائیں، تنہائی میں چلے جائیں، میدانوں صحراؤں کے اندر چلے جائیں اور وہاں جا کر مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے حرج پیش آئے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل اور جھوٹ۔ صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ قتل و خون کفار کے ہاتھوں ہونے والے قتل و خون سے زیادہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار تمہارا خون نہیں بہائیں گے بلکہ انسان اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے بھائی کا خون خود بہائے گا۔ ناظرین اس روایت کو ذرا دوبارہ پھر سنیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے حرج پیش آئے گا، یعنی قتل و جھوٹ، ہر طرف قتل ہوگا، جھوٹ کا بازار سرگرم ہوگا۔ اور اس روایت کو موجودہ صورتحال کے مطابق کمپیریزن کریں۔ اب دیکھیں آپ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر سنتے ہیں کہ پراپرٹی کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، دکانوں کی وجہ سے، وراثتی حصے کی وجہ سے کہیں پہ 5 قتل ہو رہے ہیں، کہیں پہ 6 قتل ہو رہے ہیں، کہیں پہ 10 قتل ہو رہے ہیں، کہیں پہ 12 قتل ہو رہے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے قتل کون کر رہا ہے؟ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ باپ اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی اپنے کزنز کو قتل کر رہا ہے، اپنے چچا زاد بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، بھائی اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، بہنوں کو قتل کر رہا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی ہے کہ یہ سارے کے سارے فتنے ایسے فتنے ہوں گے جس کے اندر بہت زیادہ خون بہایا جائے گا۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے رونما ہوں گے جو رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ انسان شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا، اگر صبح کو مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا۔ لوگ دنیا کی عزت و مال کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ ڈالیں گے۔ ناظرین اس روایت کو بھی ذرا غور سے سنیں اور اس کو بھی موجودہ ٹائم کے مطابق اس کو کمپیریزن کریں۔ آج کیا ایسے نہیں ہو رہا کہ لوگ اس دنیا کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کا ایمان بھی داؤں پہ لگا رہے ہیں؟ لوگ پاکستان سے باہر جانے کے لیے، یورپ کا ویزا لینے کے لیے، امریکہ کا ویزا لینے کے لیے اپنا ایمان تک بیچ ڈال رہے ہیں۔ ناظرین ان سارے فتنوں کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قیامت سے پہلے بہت ہی سخت ترین فتنے ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے کہ لوگ اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج کل تو ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھی جائے گی، ابھی ہمیں دنیاوی فائدہ اٹھا لینے دو، ایمان کی خیر ہے، اور وہ اپنا ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں صرف اس دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ قیامت تک آنے والے فتنوں کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے۔
انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کو سخت ترین فتنوں کے متعلق مزید انفارمیشن پرووائڈ کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.